واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ میں خوب رویا. میں نے کہا کہ حضرت میرے بڑے دل کی آرزو ہے، تمنا ہے کہ میں حج کروں، مگر کچھ ایسے اسباب نہیں بن رہے کہ میں حج پہ جاؤں، آپ میرے لیے دعا کریں. اچھا میں رو رہا تھا، ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اور حضرت مرشد عالم مسکرا رہے تھے. میں بڑا حیران کہ بھئی میں رو رہا ہوں اور حضرت مجھے دیکھتے کہ مسکرا رہے ہیں. اب سمجھ میں بات آتی ہے کہ ان کی نگاہ دور دیکھ رہی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اب اتنا رو رہا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دے. چنانچہ سبب اس کا یہ بنا کہ اس زمانے میں یہاں فیکٹری میں میری نوکری تھی، میں چیف انجینئر تھا، تو بہت سارا بونس ملا، پیسے بہت سارے ملے. تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ تو پیسے اتنے ہیں کہ میں حج آرام سے کر سکتا ہوں. پھر دل میں خیال آیا کہ بجائے اس کے کہ میں حج کروں، میں یہ پیسے اپنی حضرت کو پیش کرتا ہوں کہ وہ میری طرف سے حج کریں. چنانچہ کافی سارے پیسے تھے، میں لے کے چکوال حاضر ہوا. میں نے حضرت کی حضور میں عرض کیا کہ حضرت آپ کو تو ہر سال 5-5 6 جگہوں سے حج کی ٹکٹیں آتی ہیں، اگر اس دفعہ آپ میرے اوپر احسان فرمائیں تو یہ پیسے قبول کر لیں اور اس کی ٹکٹ خرید کے یہیں سے حج پہ جائیں. حضرت مسکرائے اور حضرت نے وہ ہدیہ قبول کر لیا اور مجھے یہ فرمایا کہ فرانس اور انگلینڈ والوں کو بتا دو کہ میں ان کی ٹکٹ پہ حج نہیں کروں گا، میں سیدھا پاکستان پہ حج پہ جاؤں گا. تو خطوں کے جواب بھی چونکہ میں ہی لکھتا تھا تو میں نے ان کو خط لکھ دیے. اب جب میں حضرت سے رخصت ہونے لگا نا، دوسرے دن دفتر جانا تھا، تو حضرت کی خدمت میں ملنے کے لیے گیا. حضرت مجھے اجازت ہے، میں نے واپس جانا ہے. تو حضرت نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا، فرمایا مجھے تو حج کے لیے تم نے اتنا ہدیہ دے دیا ہے، خود حج پہ کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا حضرت میں بھی پروگرام بنا لیتا ہوں حج پہ جانے کا، مگر دل مجھے کہہ رہا تھا کہ پیچھے پیسے تو ہیں نہیں، بینک اکاؤنٹ تو 0 ہے، تو حج کیسے کروں گا؟ میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے حضرت، میں نے بھی ارادہ کر لیا. حضرت سنانے لگے ٹھیک ہے اپنا ویزا لگواؤ اور ٹکٹ بنواؤ اور تم بھی میرے ساتھ حج پہ چلو. میں نے بھی ارادہ کر لیا. میں گھر آیا، میں نے گھر آ کے اپنی والدہ کو بتایا کہ امی اس طرح میرا حج کا ارادہ بن گیا ہے، حضرت نے فرمایا تم بھی میرے ساتھ حج پہ چلو. پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس لیکن نے ارادہ کر لیا ہے. تو امی نے کہا کہ بیٹا دل تو میرا بھی بڑا چاہتا ہے کہ میں بھی حج کروں، اللہ سبب بنائے گا. تو میں نے جب دیکھا کہ میری والدہ کی بھی تمنا ہے حج کرنے کی، میں نے کہا امی آپ بھی تیاری کریں، میں آپ کو بھی لے جاؤں گا. یقینا شد 2 شد، اب ہم 2 ہو گئے حج کرنے والے. شام کو میرے بڑے بھائی آئے جو میرے استاد بھی تھے، میرے محسن بھی تھے، میرے مربی بھی تھے. ان کو امی نے بتایا تو انہوں نے امی کو کہا کہ دل تو میرا بھی بڑا چاہتا ہے حج پہ جاؤں مگر وسائل نہیں ہیں. تو امی نے مجھے بتایا کہ تیرے بھائی کی تمنا بھی ہے کہ وہ بھی حج پہ جائے. میں نے کہا امی ان کو بھی کو تیاری کریں، تینوں کو میں حج پہ لے کے جاؤں گا. اب ہم گھر کے 3 بندے حج کے لیے تیار ہو گئے. ایک تو ہوتی ہے حج کی ترتیب کہ کمپنی کو پیسے دو اور وہاں سے جاؤ. اس زمانے میں ترتیب یہ تھی کہ ویزا لگواتے تھے اور ٹکٹ بنواتے تھے اور حج پہ جاتے تھے، وہاں جا کے گروپ بنتے تھے جدہ میں. اب ارادے تو ہم نے کر لیے لیکن ہمیں حج کا ویزا لینا تھا. ویزا لینے کے لیے NOC لینا پڑتا تھا اور یہ NOC منسٹری آف ریلیجیس افیئر میں جو سیکٹری تھا نا وہ دیتا تھا. تو میں نے اپنے بھائی جان کو کہا کہ بھائی جان میرا تو دفتر کا مسئلہ ہے، چھٹی نہیں ملتی، تو اگر آپ اسلام آباد چلے جائیں نا
اور NOC وہاں سے بنوا لیں تو باقی کام پھر آسان ہو جائے گا۔ بھائی جان نے کہا بہت اچھا۔ انہوں نے اپلیکیشن بنائی اور اسلام آباد چلے گئے۔ اچھا، اسلام آباد میں ان دنوں میں وزارت مذہبی امور میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے حج کا NOC لینے والے۔ 2 دن پہلے اتنے لوگ تھے کہ پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا، اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا، سختی بہت تھی۔ بھائی جان وہاں گئے تو اس دن وزارت میں کوئی بندہ آیا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اندر چلا گیا اور پوچھتے پوچھتے کہ یہ سیکرٹری صاحب کا دفتر کہاں ہے، میں اس کے دفتر پہ پہنچ گیا۔ اب دفتر کے سامنے جا کر کھڑا تو سیکرٹری صاحب کا جو خادم تھا، پیون تھا، وہ باہر نکلا اور اس نے کہا حاجی صاحب آپ NOC لینے آئے ہیں؟ تو بھائی جان نے کہا ہاں جی NOC لینے آئے ہیں۔ کہتے بڑا اچھا وقت ہے، اندر چلے جاؤ۔ اب وزیر لیڈر آیا بیٹھے اور وہ سیکرٹری صاحب کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی فلاں پارٹی کے بندوں کو NOC دیتے ہیں اور ہمارے پارٹی کے بندوں کو نہیں دیتے، اور سیکرٹری کہہ رہے ہیں نہیں جی میرے پاس تو جو بھی آتا ہے میں دے دیتا ہوں، تو یہ اچھا موقع ہے آپ چلے جائیں، مل جائے۔ بھائی جان کہتے ہیں کہ میں دفتر کے اندر داخل ہوا، اس نے سفید داڑھی دیکھی تو اس نے کہا حاجی صاحب آؤ، کیوں آئے ہو؟ اور جی ہمیں NOC چاہیے۔ کہتے لے آؤ۔ انہوں نے کاغذ رکھا اور انہوں نے سائن کر دیے، لو جی NOC مل گیا۔ اب بھائی جان باہر نکلے تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ NOC تو مل گیا، اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ اب جو ہے اس کا ویزا لگوانا ہے سعودی ایمبیسی سے، وہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ ان دنوں ویزا لینے کے لیے لوگ اذان فجر کی اذانوں کے وقت ایمبیسی کے باہر لائنیں لگا لیتے تھے، کوئی 2 سے 3 ہزار بندوں کی لمبی لائن ہوتی تھی، اور ان میں سے کوئی 400-500 کی درخواستیں وہ لیتے تھے اور باقیوں کو کہتے تھے کل واپس آنا۔ 6 گھنٹے لائن میں کھڑے ہونے کے باوجود لوگ اپنی اپلیکیشن جمع نہیں کروا سکتے تھے، اتنا رش تھا۔ اب ان دنوں میں ویزا لینا تو ایک مشکل کام تھا۔ بھائی جان واپس آ گئے تو میں نے اپنے پاسپورٹ لیے اور یہاں سے چل پڑا چھٹی لے کے، ویزا لیتے ہیں۔ اب راستے میں مجھے خیال آیا کہ عراق کا ایک کونسلر تھا جو حضرت کو ملنے آیا تھا چکوال، وہ انگریزی بولتا تھا، کوئی اور انگریزی بولنے والا وہاں تھا نہیں، تو حضرت نے میرے ہی ذمہ لگا دیا کہ کونسلر کے ساتھ ذرا بیٹھ کے بات چیت کرو، اس کا دل لگا رہے۔ تو میں کھانے میں بھی شریک، بات چیت میں بھی شریک، تو کونسلر کا میرے ساتھ ایک تعلق بن گیا، تعارف ہو گیا۔ جب وہ جانے لگا نا تو مجھے کہتا ہے کہ آپ کبھی اسلام آباد نہیں آئے؟ میں نے کہا کبھی ضرورت ہوتی ہے تو آتا ہوں۔ کہتا ہے کوئی بھی اسلام آباد کا کام ہو نا تو یہ میرا کارڈ لے لو، مجھے آ کے بتا دینا، میں آپ کو اسلام آباد کا کام کروا دوں گا۔ میں نے وہ کارڈ اپنی جیب میں رکھ لیا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ بھئی ہم اگر ایمبیسی میں خود جائیں گے حج کے لیے ویزا لینے تو ہمیں تو لائن میں بھی کوئی لگنے نہیں دے گا، اور 6 گھنٹے ہم انتظار میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم کونسل صاحب کو ملیں اور ان کو کہیں کہ وہ ہمیں حج کا ویزا لگوا دیں۔ میرے ایک ساتھی تھے، وہ گاڑی چلا رہے تھے، ہم اسلام آباد پہنچے۔ یہ وہ دن تھا جس دن وہاں پر ایک اسلحہ خانہ تھا جس میں بلاسٹنگ ہوئی تھی اور میزائل اور راکٹ چلے تھے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا، بس ہم تو اسلام آباد میں جا رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ایک راکٹ زمین کے اندر لگا ہوا ہے، ایک ادھر لگا ہوا ہے، ایک پڑا ہوا ہے۔ تو میں بھی حیران کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو یہاں پڑی ہیں، بلکہ میرے ساتھی نے تو گاڑی سے باہر نکل کے ایک راکٹ جو زمین کے اندر لگا ہوا تھا، پھٹا نہیں تھا، اس کو جا کے ہاتھ لگا کے چیک بھی کیا۔ ہم بدھو ہمیں کیا پتا کہ یہ بارود والی چیز ہے۔ بعد میں ہمیں کسی نے بتایا کہ جی اوجڑی کیمپ کے اندر دھماکہ ہوا ہے اور یہ راکٹ چلے ہیں اور پورے اسلام آباد پنڈی کے اندر یہ آ کے گرے ہیں۔
تو خیر ہمیں اندازہ ہو گیا. ہم عراق ایمبیسی میں پہنچے. گیٹ کے اوپر ایک گیٹ کیپر کھڑا تھا. اس نے پوچھا جی کیسے آئے؟ ہم نے کہا بھائی یہ کارڈ ہے، کونسلر ہیں یہاں، ہم ان سے ملنے کے لیے آئے، وہ ہمارے دوست ہیں. اس نے ہم سے موبائل وغیرہ لے لیا اور ہمیں اندر جانے دیا. جب ہم اندر گئے تو کسی نے پوچھا کہ کیوں آئے؟ ہم نے کہا جی ان سے مل گئے. ان کا فلاں کمرے میں چلے جاؤ، اس کی سیکٹری بیٹھی ہوگی تو اس کو بتاؤ، وہ ملاقات کروائے گی. ہم وہاں چلے گئے تو ایک عراقی لڑکی اس کی سیکٹری تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی. اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا آپ کیوں آئے؟ میں نے کہا جی یہ میرے دوست ہیں اور میں ان سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. وہ کہنے لگی جی کہ ان کی تو کل ٹرانسفر ہو گئی ہے، تبدیلی ہو گئی ہے اور یہاں سے چلے گئے ہیں اور میں ہی ان کی سیکٹری ہوں، لیکن چونکہ وہ آپ کے دوست تھے تو آپ ٹھہرے، میں آپ کی بات سنتی ہوں، آپ مجھے 5 منٹ دیں اور آپ فلاں کمرے میں انتظار کریں. تو قریب ایک کمرہ تھا جو لائبریری تھی. دن کے 10-11 بجے کا وقت تھا. میں وہ لائبریری میں چلا گیا. اب مجھے ذہن میں خیال آیا کہ میں یہاں تو اپلیکیشن دے رہا ہوں حج کے لیے، اللہ کے حضور بھی تو اپلیکیشن دوں نا، تو کیوں نہ میں چاشت کے نفل یہی پڑھ لوں. وضو تھا، میں نے اپنا رومال بچھایا، اللہ نے مصلی ساتھ دیا ہوتا ہے میں، اور میں نے وہاں پہ 2 رکعت پڑھنے شروع کر دی. اب جب میں نماز پڑھ رہا تھا نا، اس وقت وہ جو سیکٹری لڑکی تھی وہ آئی مجھے دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. اس نے دیکھا نفل پڑھ رہا ہوں. وہ بڑی حیران ہوئی. کالی داڑھی تھی، ینگ جسم تھا اس وقت. تو حیران ہوئی کہ اتنا ینگ لڑکا دن کے اس وقت میں عبادت کر رہا ہے. تو اللہ نے اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر دیا اور اس نے نیت کر لی کہ یہ جس کام کے لیے آیا ہے اس کا کام میں اس کی ہیلپ کروں گی. خیر جب میں نے نماز پڑھ لی، اللہ سے دعا مانگی اور دعا مانگ کے میں اس کے پاس گیا. اب اس کے پاس بات کرتے ہوئے عجیب، اس کی طرف تو میں دیکھ نہیں رہا تھا، دیکھ تو میں نیچے رہا تھا، بات اسے کر رہا تھا. وہ اس کی عادی نہیں تھی. یہ لوگ تو آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں. اب میں دیکھ کے نیچے رہا ہوں، بات اسے کر رہا ہوں. تو اس سے بھی بڑی حیران ہوئی. مجھے کہتی ہے آپ کیوں آئے ہیں، مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا یہ مقصد ہے سعودی عرب کا ویزا حاصل کرنا، اور ہم آئے تھے کہ ہم ان کو کہیں گے وہ ویزا لگوا دیں گے، مگر آپ تو بتا رہی ہیں کہ وہ تبدیل ہو گئے اور چلے گئے اور نیا بندہ ابھی تک نہیں آیا. اس نے کہا نیا بندہ نہیں آیا، لیکن آپ کے ویزے کا کام تو میں بھی کروا دوں گی، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے، آپ مجھے پاسپورٹ دے دیں. تو جی میں نے 3 پاسپورٹ اس کو دے دیے اور پوچھا کہ ویزا کب تک لگ جائے گا. اس نے کہا آج میں بھیجوں گی اور پرسوں ویزا آ جائے گا، تو پرسوں کی بجائے اس سے اگلے دن آپ آ کے مجھ سے پاسپورٹ لے جائیں. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میں نے اس سے دوبارہ پوچھا ویزا لگ جائے گا؟ اس نے کہا کہ ہم ایمبیسی کی ڈاک بھیجتے ہیں نا، تو یہ کوئی عام حاجی کی ڈاک نہیں ہوتی، یہ ایمبیسی کی ڈاک ہوتی ہے. یہ پاسپورٹ جائیں گے اور پکا ویزا لگے گا اور پرسوں آ جائے گا، آپ اس سے اگلے دن آ کے مجھ سے ویزا لے جائیں. خیر مجھے تسلی ہو گئی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ویزے کا انتظام کر دیں گے. ہم لوگ پھر واپس آ گئے. اب میں واپس آیا تو مجھے فکر لگی کہ ویزا تو لگ جائے گا، ٹکٹ بھی بنوانی ہے اور آگے حج کا بھی خرچہ ہے، اور میرے پاس تو پیسے نہیں تھے. میرے پاس تو جتنے پیسے تھے میں نے سارے کے سارے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیے تھے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں. تو میرے ایک دوست تھے انجینئر تھے، ان کا نام تھا شمشیر صاحب، وہ جدہ میں چیف انجینئر تھے. میں نے ان کو فون ملایا اور میں نے کہا کہ شمشیر صاحب میں حج کا ویزا لگوا رہا ہوں، لیکن میرے پاس اس وقت خرچہ نہیں ہے، تو جدہ تو میں پہنچ جاؤں گا، آگے کا جتنا خرچہ ہوگا وہ آپ کر دینا، پھر جب مجھے پیسے ملیں گے تنخواہ کے تو میں آپ کو واپس کر دوں گا.
اس نے کہا فکر نہ کرے، آپ آئیں صحیح، مجھے ڈیٹیل بتا دیں کہ آپ نے کس دن آنا ہے، میں ایئرپورٹ پہ آؤں گا اور آپ کی فیسیں وغیرہ ساری جمع کروا کے آپ کو باہر نکالوں گا۔ تو مجھے تھوڑا اور اطمینان ہو گیا کہ چلو ایک بندہ ہے جو خرچہ کرے گا اور پھر میں اس کو قرضہ واپس لوٹا دوں گا۔ اب دلی طور پہ میں بہت مطمئن تھا کہ اللہ نے انتظامات کر دیے اور میں حضرت کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس سے اگلے دن میں دفتر میں گیا تو دفتر میں پتہ چلا کہ کارخانے والوں نے بونس دیے ہیں۔ بونس کا مطلب تنخواہ انعام کے طور پہ دی جاتی ہے، اور اس سال انہوں نے 12 بونس دیے، یعنی 12 تنخواہیں اکٹھی دے دی۔ آپ یوں سمجھیں کہ پورے سال کی تنخواہیں اکٹھی مل گئی تنخواہ کے علاوہ، تو وہ تو کافی سارے پیسے بن جاتے تھے۔ اب میں نے وہ پیسے نکلوائے تو میری ایک جیب میں نہیں آتے تھے، میں نے کچھ ایک جیب میں ڈالے، کچھ دوسری جیب میں ڈالے، اور میں گھر آیا اور میں نے آ کے امی مبارک ہو، اللہ نے انتظام کر دیا۔ امی نے دعا دی اور ہم اطمینان کے ساتھ وہاں سے اسلام آباد چل پڑے۔ لیکن میرے دل میں ایک پریشانی تھی کہ ہم نے ویزا تو لگوا لیا اور خرچے کا انتظام بھی ہو گیا، ٹکٹ تو نہیں بنوائی، اور فلائٹیں ساری فل بک تھی۔ خیر ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کے ماموں کا گھر تھا اسلام آباد میں، ہم رات کو وہاں ٹھہرے، کھانا کھایا تو ان کے ماموں نے مجھ سے بات چیت کی۔ اس نے کہا جی کہ آپ کا حج کا پروگرام ہے۔ میں نے کہا حج کا پروگرام تو ہے لیکن ٹکٹ آج کل نہیں مل رہی، فلائٹیں بک ہیں، تو ہمارے لیے ٹکٹ بنوانا ایک مسئلہ ہے۔ اچھا وہ ماموں جو تھا نا، وہ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں جنرل مینیجر تھا، یہ پی ٹی سی ایل جس کو کہتے ہیں نا، پاکستان ٹیلی فون جو ہوتی ہے اس کا، وہ جنرل مینیجر تھا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے اس نے میری بات سنی، کہتا ہے ٹکٹ تو آپ کو میں بنوا دوں گا۔ میں نے کہا میرے ساتھی تو بتا رہے تھے کہ آج آخری فلائٹ چلی گئی۔ اس نے کہا اچھا بات کرتے ہیں۔ لو جی اگلے دن اس نے ٹکٹ کے لیے بات کی، ہر بندے نے کہا جی کہ آخری فلائٹ بھی چلی گئی ہے، اب تو کوئی فلائٹ ہی نہیں پیچھے۔ اس نے ایئرپورٹ پہ فون کیا تو ایئرپورٹ پہ ایک ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ والوں کا کمرہ ہوتا ہے، وہ رہتے ہی نہیں ہے ڈیوٹی پہ، تاکہ اگر ایئرپورٹ کا کوئی فون خراب ہو تو اس کو فوراً ٹھیک کر دیا جائے۔ وہاں ایک سپروائزر تھا، جی ایم نے اس کو فون کیا اور اس کو کہا کہ بھئی جو یہاں کا انچارج ہے نا ایئرپورٹ کا، اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے 3 ٹکٹیں بنوانی ہیں، بنا کے دو۔ تو مینیجر نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو کوئی فلائٹ ہی نہیں، چلی گئی، اب تو بن ہی نہیں سکتی۔ تو اس نے کہا اچھا اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ٹکٹ کوئی نہیں تو ان کے سارے ٹیلی فون لائنیں خراب کر دو، اور یہ تمہیں کہیں گے جی کہ ٹیلی فون لائنیں خراب ہیں تو آپ کہنا جی جی ایم سے بات کریں۔ یہ بیوروکریٹ بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ سپروائزر تھوڑی دیر میں گیا، اس نے جا کے تاریں کھول دی، کچھ آگے پیچھے کر دیا۔ اب ایئرپورٹ پہ تو شور مچ گیا جی کہ سارے فون خراب ہو گئے۔ اس زمانے میں سیل فون نہیں ہوتے تھے، صرف لائن کے فون ہوتے تھے۔ اب ایئرپورٹ کی ساری لائنوں کا بند ہو جانا تو ایک بڑا مسئلہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد مینیجر کا فون آیا جی ایم کو کہ سر ہماری ساری لائنیں خراب ہو گئی ہیں اور نظام درہم برہم ہو گیا ہے، تو آپ ہماری لائنیں ٹھیک کروا دیں۔ جی ایم صاحب نے کہا مجھے 3 ٹکٹیں چاہیے، مجھے 3 ٹکٹیں بنا دیں، آپ کی 3 لائنیں ٹھیک کروا دوں گا۔ اس نے کہا جی کہ ٹکٹیں تو نہیں مل سکتی۔ اس نے کہا پھر لائنیں بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے سامنے گفتگو ہو رہی تھی فون پہ۔ لو جی تھوڑی دیر کے بعد وہ جو ایئرپورٹ کا انچارج تھا اس نے فون کیا
کہ سر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے کہ آخری فلائٹ تو ہے چلی گئی، لیکن کوئی 200-300 بندے ہیں جن کے پاس ویزے لگے ہوئے ہیں اور وہ ٹکٹیں بنوانے کے لیے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ یہ حاجی لوگ دھکے کھائیں ہیں، ہم کیوں نہ ایک ایکسٹرا فلائٹ چلا دیں، حاجیوں کا بھی کام ہو جائے گا اور کمپنی کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو میں پرائم منسٹر کے پاس جا رہا ہوں ایکسٹرا فلائٹ کی اجازت لینے کے لیے۔ لو جی، شاید ضیاء الحق کا دور تھا، لگتا ایسے ہی ہے، تو وہ گیا اور اس نے جا کے ضیاء الحق کو بتایا کہ فلائٹیں تو چلی گئی، لیکن 200-300 حاجی ہیں جن کے پاس ویزے لگے ہوئے ہیں، ٹکٹیں نہیں ان کے پاس بنی ہوئی، اور وہ ٹکٹوں کے لیے ادھر ادھر بیچارے پھرتے رہے ہیں۔ تو اگر آپ ایک ایکسٹرا فلائٹ کی اجازت دے دیں تو ان کو سیٹیں مل جائیں گی اور ہمارا نفع ہو جائے گا۔ اس نے اجازت دے دی تو اس نے ہم 3 بندوں کی ٹکٹیں سب سے پہلے بنا دیں اور فون کیا، جی ایم صاحب میں نے 3 بندوں کی ٹکٹیں بنا دی ہیں، اب آپ ہمارا فون ٹھیک کروا دیں۔ تو جی ایم صاحب مسکرائے، مجھے کہنے لگے اب اس کا دماغ ٹھیک ہوا ہے، اب میں اس کی لائنیں ٹھیک کروا دوں گا۔ تو یوں اللہ نے ہماری ٹکٹیں بھی بنوا دی۔ خیر دوسرے دن پھر ہم جہاز پہ روانہ ہوئے۔ اللہ کی شان کہ جب ہم جدہ جا کے اترے نا، تو جہاں حاجی جاتے تھے وہاں آگے جنگلہ لگا ہوا تھا اور جنگلے کے باہر مقامی لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ تو میرا وہ دوست جو تھا نا شمشید صاحب جو چیف انجینئر تھے، وہ بھی وہاں کھڑا تھا، مجھے دیکھ کے بڑا خوش ہوا اور مجھے بار بار کہتا تھا، اپنی جیب کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ بھائی میں ریال لے کے آیا ہوں اور میں تیری ساری پیمنٹ کر دوں گا۔ تو میں نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا اور میں نے اپنی جو ہے نا وہ ایک پرس تھا جو یہاں احرام کی حالت میں باندھتے ہیں، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی میرے پاس پیسے ہیں، میں پیمنٹ کر دوں گا۔ اس طرح ہم نے حج کی وہاں پر پوری پیمنٹ کی اور اللہ نے ہمیں حج کے لیے قبول کر لیا۔ پھر حرم میں جا کے حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے پھر سمجھایا کہ طواف کیسے کرتے ہیں، صحیح کیسے کرتے ہیں، فلاں کیسے کرتے ہیں، یہ سارا کچھ۔ الحمدللہ یہ زندگی کا پہلا حج تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں جہاں والدہ کی دعائیں شامل تھیں وہاں میرے شیخ کی بھی دعائیں شامل تھیں، اور یہ شیخ کی دعائیں تھیں جس نے میرے لیے کام آسان کر دیا۔ پھر حضرت کی میت میں مدینہ طیبہ جانا ہوا اور حضرت نے مدینہ طیبہ میں روضہ انور پہ خود ساتھ لے کر گئے اور پیش فرمایا۔